اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً منتخب جھلکیاں۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ۔ نگران مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول اسلامی بھائیوں کو ساؤتھ افریقہ میں۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی مشورے اراکین شورا کی شرکت۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ اسلامی بھائیوں کی حضرت مولانا شاہد مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ دنیا کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول کے مدنی کاموں پر ایک نظر۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ۔ مختلف شعبہ جات کے مدنی حلقے، خبر ذرا ہٹ کر۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے لوڈیم ساؤتھ افریقہ میں سنتوں بھرا بیان فرمایا اور مختلف مساجد کا دورہ فرمایا۔ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ لوڈیم ساؤتھ افریقہ کے شہر کے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کثرت مال کی جو حرص ہوتی ہے اس پر فخر، تکبر اور بہت ساری ایسی آفتیں شاید آ جاتی ہیں۔ سفر کرنا دولت کے لیے، سونے دولت کے لیے، اٹھنا دولت کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے کون سفر کرے؟ یا تو جو بھی جیتا ہے مال و دولت کے لیے جیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مال و دولت بڑھے، میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ارے کسی سے نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے کا سوچا، مال و دولت ہی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جنت جو اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے تیار کر دی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہوگی، قبرستان آپ بھی گئے ہوں گے، وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ آپ کی عزت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جگہ میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ یہ جگہ بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھی ہوگی، اور مجھے وہ جگہ بے چینی سے دیکھی نہیں ہے جہاں پر اس مکان میں ایک غیر مسلم کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی۔ دیکھیے دعوت اسلامی نے یہ جگہ کا سودا کیا۔ اس وقت وہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر غیر مسلم کی عبادت گاہ بنی ہوئی تھی، اور آج الحمدللہ یہاں پر ہمارا مدنی چینل کا مکتب بنا ہوا ہے۔ یہ جگہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے لے لی ہے، اور اب یہاں پر ہم عنقریب مسجد کی تعمیر کریں گے، اور اس مسجد کا نام رکھا ہے فیضان عطار۔ با فیضان عطار۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مجلس جامعۃ المدینہ، مجلس مالیات اور مجلس ہفتہ وار اجتماع کا علیحدہ مدنی مشورہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں فرمایا، جس میں اراکین شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ ملاحظہ کیجیے۔ جامعۃ المدینہ پاکستان کی مجلس کا الحمدللہ مشورہ ہوا۔ نگران کابینات، اراکین شورا جن کے پاس کابینات ہیں، اور مالیات کے ذمہ داران بھی اس مشورے میں موجود ہیں۔
اور بہت ساری باتیں مشورے میں زیر بحث آئیں، اور یہ طے ہوا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے جامعات کے نظام کو مزید بہتر کریں گے۔ اور میں مدنی چینل کے توسط سے اپنے علاقے مشاورت کے نگران اور ڈویژن مشاورت کے نگرانوں کو بھی عرض کروں گا کہ یہ جامعہ آپ کے علاقے، آپ کے ڈویژن میں ہے، آپ اس میں جائیں، اس میں دیکھیں، اور جو کام آپ کے لائق ہیں وہ آپ کریں۔ سردیوں کی آمد ہے تو طلباء کو سردی کے تعلق سے جو لحاف درکار ہیں، یا کھڑکیاں دروازے اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کی مرمت اور اس کے کام وغیرہ، گیزر وغیرہ کے تعلق سے گرم پانی کا استعمال، ان معاملات میں بھی ہمارے نگران توجہ کریں۔ مجلس بھی کوشش کرے کہ کہیں بھی کسی طالب علم کو ہمارے جامعہ میں کھانے کی، پینے کی، سونے کی، رہنے کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین اور پرانا ترین کام ہے۔ گلزار حبیب دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز رہا اور امیر اہل سنت نے وہاں اجتماع شروع کیا۔ اب تو دنیا بھر میں نہ جانے کتنے ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ شروع میں ایک ہی مبلغ تھا، مگر وہ مبلغ بڑا مخلص تھا اور مخلص ہے، اور اس نے اور مبلغین بنائے، یہاں تک کہ اب دعوت اسلامی میں ہزاروں لاکھوں مبلغ اور مبلغات ہیں۔ انشاءاللہ مل جل کر ہفتہ وار اجتماع کی رونق کو اور مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ ہی آتے ہیں اور فیض بھی پاتے ہیں۔ تقدیر جنہیں لائی فیضان مدینہ، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ الحمدللہ ہمارے اس مجلس کے نگران حاجی جہانگیر کی طرف سے یہ حلقوں کا جدول بھی ہے 1435 سنہ ہجری کے لیے محرم سے، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کو میل کیا جائے گا۔ ذمہ داران جو مدنی چینل پر یہ سن رہے ہیں وہ بھی اس جدول کو حاصل کریں، کارکردگی ذمہ داران کے ذریعے، اراکین شورا کے ذریعے، نگران کابینات کے ذریعے، یا ڈائریکٹلی پاکستان کابینہ مکتب سے بھی آپ یہ جدول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو لیں، اس کے مطابق اپنے اجتماع کی ترکیب بنائیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدرسۃ المدینہ زینب مسجد پاک چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کے مدنی منوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عنایت فرمائے، جبکہ مدرس کورس مکمل کرنے والے مدرسین کو اسناد عطا فرمائی اور دارالفتاح کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں عثمان بھائی کے والد اعجاز صاحب مرحوم کی نماز جنازہ میں شرکت اور دعا فرمائی، جبکہ بعد تدفین قبر پر آذان کا سلسلہ ہوا۔ موت کی یاد دلانے والی یہ مدنی خبر ملاحظہ کیجیے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کڑیاں والا پنجاب پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، ملاحظہ کیجیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ میں سید محمد علی اظہر بخاری آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آئے۔ الحمدللہ یہاں پہ اجتماع میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا۔ حاجی وقار المدینہ سے ملاقات ہوئی، اسلامی بھائی کی حوصلہ افزائی کی، اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، شکر ہے کہ دعوت اسلامی کی عالمگیر
غیر سیاسی تحریک اس کے اجتماع میں آ کے تو دل کو بہت خوشی ملی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو تحریک کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی و وسعت عطا فرمائے، اور قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں علم میں اللہ ترقی عطا فرمائے۔ میں اپنے نوجوان اسلام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی کو صحیح چلانے کا ایک راستہ ملے گا، آپ کو ایک طریقہ آئے گا اور سنتیں سیکھنے کا جذبہ ملے گا، اور جو فرض علوم ہے وہ حاصل کرنے کا اگر کوئی آج اس دور میں ذریعہ ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی چینل کو ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلامی بھائیوں نے ارشدی کابینہ جمشید پور جھارکھنڈ ہند میں حضرت مولانا مفتی شاہد مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ مدرس ہیں، مرکزی دارالقراءت آزاد نگر ہند کے۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور یہ ارشاد فرمایا: الحمدللہ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی ایک عالمگیر تحریک ہے۔ دعوت اسلامی نے تمام شعبوں میں مستقل طور پر، چاہے شعبہ تحقیق ہو، چاہے شعبہ تخریج ہو، یا عوام اہل سنت سے رابطے کا شعبہ ہو، اصلاح عقائد کا شعبہ ہو، اصلاح اعمال کا شعبہ ہو، یا عام مسلمانوں کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، ان تمام گوشوں پر بلکہ ان تمام شعبوں پر دعوت اسلامی الحمدللہ بہتر سے بہتر کام انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری کو ٹی وی چینل پر کبھی کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک صوفی بزرگ میں کہہ سکتا ہوں، ان کی سب سے نمایاں وصف جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ ہے کہ مسائل ذکر کرتے وقت یا مذاکرے کے وقت اگر ان سے کوئی ہلکی سی خطا ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو خوش دلی کے ساتھ وہ رجوع بھی کرتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ایسا وصف ہے جو میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں علماء کرام کے لیے قابل تقلید ہے۔ کئی دن ہو گئے مدنی بہار آپ سے شیئر نہیں کی، حالانکہ مدنی ماحول کی بکثرت و بے شمار مدنی بہاریں ہیں اور نئے آنے والے رسائل بھی اس کی غمازی کرتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں برگرز فورٹ ساؤتھ افریقہ کی جانب، جہاں مدنی حلقے بھی ہیں، عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام بھی، اور جہاں قبول اسلام کی مدنی بہار بھی ہے۔ سیما خال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم ساؤتھ افریقہ کے شہر برگز فورٹ میں حاضر ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ عز و جل 12 ماہ کا قافلہ جاری ہے، جس کو تقریباً 10 ماہ ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے کم و بیش 108 سے زائد کفار نے اسلام قبول کیا۔ ابھی علاقائی دورہ اور نیکی کی دعوت کے دوران ابھی ہمارے ان بھائی نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی نامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اور اب دیکھتے ہیں مختلف شعبہ جات کی مدنی خبریں۔ ڈاکٹرز کا مدنی حلقہ پاک سیرانی کابینہ کی ڈویژن فیض ملت کی میڈیکل کالونی میں ہوا، جس میں ڈاکٹر شہزاد نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، جبکہ پاک سیرانی کابینہ میں ہی ڈویژن فیضان خواجہ غریب نواز علاقہ جھانگی والا میں کسان مدنی حلقے کی ترکیب بنی، جس کے اختتام پر کسانوں نے محرم الحرام میں 12 دن کے مدنی قافلے کی نیت کی۔ اسلام آباد میں مقامی اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر حافظ اقبال کے آفس میں مدنی حلقہ ہوا۔ شعبہ تعلیم کے تحت پنجاب یونیورسٹی کے اقبال ہال میں
PhD اسکالرز اور MPhil کے اسلامی بھائیوں کا مدنی حلقہ ہوا، جس میں جیولوجی اور کامرس کے PhDs نے شرکت، اور آخر میں تحائف کا بھی سلسلہ ہوا۔ مجلس لنگر رسائل کے تحت باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو۔ یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہاں سے میں نے خود بہت ساری سنتیں سیکھی جن کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے مجھے دل سے خوشی ہو رہی ہے، ہمیں کم سے کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ سنتیں سکھا دی گئی، زیادہ سے زیادہ دین کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تو یہاں پہ اسپیشلی معلم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے اخلاق کس طرح امپروو کرنے ہیں، ہم نے اپنے اخلاق کی عادت کس طرح ٹھیک کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ بہیو کس طرح کرنا ہے، ہمارے اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اور آج ہم جس طرح چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس سے کس طرح بچنا ہے، کس طرح ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے محفوظ رہ کے ہم معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک امجدی کابینہ نے مبلغ دعوت اسلامی کے والد کے انتقال پر تعزیت فرمائی، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اسلامی بھائیوں نے بمبئی ہند میں AC انجینئر وسیم درانی صاحب سے ملاقات کی۔ آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں یوں بیان کی۔ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہے یہ بہت ہی بہترین کام ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوں، اور ماشاءاللہ یہ جو نئی اسکول بھی چالو کری ہے بامبے پہ دارالمدینہ، بہت ہی بہترین کام ہے یہ بھی، اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو اس میں ضرور داخلہ کرائیں۔ اور میں نے بھی انشاءاللہ یہ نیت کی ہے کہ میں بھی اپنی بچی کو، جو ابھی بہت چھوٹی ہے فی الحال، پر انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی بڑی ہو جائے گی اور انشاءاللہ دارالمدینہ میں ہی جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اور جتنا ہو سکے اتنا ہم اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کریں اور فزیکلی بھی سپورٹ کریں، خود جا کے دیکھیں کہ کیسا کام ہو رہا ہے وہاں پہ، کیسے بچے پڑھ رہے ہیں، روز وہاں پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ہم خود جا کے دیکھیں وہاں پر، اور دعوت اسلامی کو ہم سپورٹ کریں فائنینشلی، فزیکلی، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی سہولت سے آپ ضرور کریں۔ اور مدنی قافلے جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے بھی نیت کی ہے کہ ہم بھی مدنی قافلہ جو 3 دن کا چلنے والا ہے ابھی جلد میں، اس میں ہم سفر کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی دعائیں کریں گے، آپ بھی دعائیں کیجیے ہمارے لیے، دعوت اسلامی کے لیے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل بالآخر مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ انتہائی دلچسپ اس سلسلے کا اختتام پیش خدمت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ٹیمز موجود ہیں آپ ان سب کو یقیناً جانتے ہوں گے۔ سردار آباد کے طلباء، فیصلہ آباد سے آئے ہوئے، دوسرے نمبر پر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں باب المدینہ کراچی کے طلباء۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے
जवाब दीजिए सवाल का। पहला सवाल है आपसे, सूरह बकरा की वो कौन सी आयत हैं जो शरीर जिन्नात पर बहुत ज्यादा सख्त हैं? आयत नंबर 163 और 64। सूरह बकरा की आयत नंबर 163 और 64। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं, कोई एक भी अदा कर ले तो सब बरी उस जिम्मा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फर्ज़े किफ़ाया। जवाब ये भी दुरुस्त है। इंतखाब कीजिए। ये शख्सियत कौन है? ताबई हैं। दूसरा इशारा। वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। तीसरा इशारा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे थे। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला। जी हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाबुल मदीना वालों की बारी। ये शोभा कौन सा? पहला इशारा दीजिए, उसमें लफ्ज मदीना आता है। दूसरा इशारा दीजिए, उसकी बेशुमार शाखें कायम हैं। तीसरा इशारा, कुरान पाक की तालीम से उसका गहरा ताल्लुक है। मजलिस मदरसतुल मदीना। जी हाँ, मदरसतुल मदीना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप दोनों तलबा को 12-12 ज़ियारतें आपको अलग अलग दिखाई जाएंगी। जितने नाम आप बता देंगे, 25 सेकंड होंगे आपके पास, जितने नाम आप उसमें बता देंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। आया गे बुलावा मुझे दरबार नबी से। इबादत गाहे मुस्तफ़ा, मस्जिद नमरा, मस्जिद खैफ, मुज़ल्फ़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार, मस्जिद आयशा, मस्जिद जआराना और ये कुआं शरीफ और अब्दुल्ला बिन उमर के मज़ार मुबारक, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला का मज़ार। वक्त आपका पूरा हो गया है, थोड़ा स्पीड में बताना था। उन्होंने 7 सही जवाब दिए हैं। खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। आया गे बुलावा मुझे दरबार नबी से। मकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ताइफ में वाक़ मस्जिद रसूल और हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार और जन्नतुल माला। जी। मकाम सनियतुल विदा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुबारक बाग और मिना शरीफ के मनाज़िर। आपका अरफात के टाइम खत्म हो गया है। इन्होंने 8 सही जवाब दिए हैं। समझाइए मगर इशारों से। रोने वाला पत्थर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रोने वाला पत्थर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उड़ने वाला इंसान। जवाब दुरुस्त है। ये फैजान मदीना कौन सा है? Sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. May Dawat-e-Islam be glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. पहला इशारा सरदाराबाद वालों को दिया जाए। लंदन, फैज़ान मदीना लंदन। ये फैज़ान मदीना कौन सा है? ये लंदन का फैज़ान मदीना है। फैज़ान मदीना सैक्रामेंटो। बताइए ये फैज़ान मदीना कौन सा है? सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। तलाश कीजिए। जी, गीबत की तबाहकारियां में जो आपने तलाश करना है, अभी किताब नहीं खोलेंगे। ऐब छुपाओ जन्नत पाओ, ठीक है? आपका वक्त शुरू होता है अब। जो सफ़हा निकाल कर खोल कर लब्बैक कहेंगे उसका जवाब दुरुस्त होगा। जी, लब्बैक कह दिया है हमारे आसिफ ने। जी जनाब, सफ़ा नंबर 283 पर हमारे आसिफ पहुंच चुके हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब सफ़र होगा मगर अकेले होगा। बताइए, ज़बूर शरीफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। गलत। बाबा फरीद का मज़ार पाक पतन में नहीं है। गलत। किश्ती नूह जबल नूर पहाड़ पर आकर नहीं रुकी थी। सही। मस्जिद कुबा को बैतुल मुकद्दस से खास निस्बत हासिल है। गलत। गुस्ल के 3 फराइज हैं।
صحیح. حضرت عبد المطلب پیارے آقا کے چچا ہیں. غلط. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. شیر مفلسو لاچار. دا شیر پورا سنا ہے اور بیل بیل بجا دی ہے. آخری سوال اس کا جواب وہ بھی ری پلے پر، اور یہ فیصلہ کرے گا کہ ذہنی آزمائش سیزن 4 کا فیصلہ کس طرف جانا ہے. چلتے ہیں ری پلے کی طرف، دیکھتے ہیں پہلے بیل کس نے بجائی ہے. جی باب المدینہ والوں نے کچھ پہلے بیل بجا دی ہے. شعر سنائیے. مفلس و لاچار و خستہ حال ہوں، مخزن جود و عطا فریاد ہے. مخلص و لاچار خستہ حال ہوں، مخزن جود و عطا فریاد ہے. ذہنی آزمائش سیزن 3 کا فائنل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے اس مقابلے میں 1 نمبر سے فاتح قرار پا رہے ہیں ہمارے سردار آباد کے طلباء. طلباء بہت دل برداشتہ ہیں، اسی کا نام مقابلہ ہے. 1 نمبر سے اگر کوئی ہارتا ہے تو یقیناً یہ بڑا دل گرفتہ معاملہ ہوتا ہے. اتنا قریب آ کر کبھی مقابلہ ادھر گیا، کبھی مقابلہ ادھر گیا. لیکن میں ایک عجیب فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. یہ فتاوی رضویہ کس کو دینا تھا؟ دوسرے نمبر آنے والوں کو، اور یہ ملے گا پہلے نمبر آنے والوں کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران سلسلہ ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ دونوں طلباء کو عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے. اذکر اللہ 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 اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو. مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، ہاں جن کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، انہیں سمجھا کہ آقا کا فنا خواہ کر دیا دیکھو. انہیں سمجھا کہ آقا کا ثنا خواہ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. مساجد میں بیاں کرنا بڑا مشکل سا لگتا تھا، مساجد میں بیاں کرنا بڑا مشکل سا لگتا تھا، مگر ماحول نے اس کو بھی آسان کر دیا دیکھو. مگر ماحول نے اس کو بھی آسان کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. کبھی وہ وقت بھی تھا جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتا تھا، کبھی وہ وقت بھی تھا جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتا تھا. عطا اس کو امامت کا
مسلح کر دیا دیکھو، عطا اس کو امامت کا مسلح کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، بڑھاپا ہو جوانی ہو یا ہو بچپن کے دن دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، نبی پاک کی سنت سجاتا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔